علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ امام رازی ایک بہت بڑے مفسر گزرے جنہوں نے التفسیر الکبیر کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر لکھی اور کمال لکھی، اور اسی طرح الکشاف بھی قرآن مجید کی ایک بہترین اور عمدہ تفسیر ہے کہ جس کے مصنف علامہ زمخشری رحمہ اللہ ہیں۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب تک آدمی گہرے قلبی تعلق، سچی طلب اور لگن کے ساتھ اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا، اس وقت تک علامہ زمخشری اور امام رازی جیسے مفسرین بھی انسان کو قرآن کے اسرار و رموز سمجھانے میں معاون اور مددگار ثابت نہیں ہو سکتے۔ بلکہ علامہ اقبال نے تو خود اپنے بارے میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں تلاوت کر رہا تھا تو والد پاس سے گزرے، تو مجھے تلاوت کرتا ہوا دیکھ کر ٹھہر گئے اور فرمانے لگے کہ دیکھو بیٹا، جب تم قرآن پڑھو تو اس شعور اور احساس کے ساتھ پڑھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست تم ہی سے مخاطب ہیں اور اللہ تم سے ہی ہم کلام ہو رہے ہیں، اور اس شعور اور احساس کے ساتھ پڑھو، اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہی نازل کی گئی ہے اور تم ہی اس کے مخاطب ہو۔ جب تم یہ سمجھ کر قرآن پڑھو گے تو اس کا جو اثر پیدا ہوگا وہ عام مطالعے اور تلاوت سے نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے پیغام کو، اس کے مفہوم کو، یہ ایک اہم حق ہے اللہ کی کتاب کا جو ہم مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے۔ یہ کتاب خدا نے ہمارے لیے نازل کی ہے، یہ میرے لیے اتاری گئی ہے، یہ آپ کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح خدا اس میں کیا کہتا ہے، ہم پڑھیں تو صحیح کہ خدا چاہتا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شکوے کے انداز میں فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنے کی، تدبر نہ کرنے کی ایک وجہ شاید بعض مسلمانوں کا یہ خیال ہو کہ قرآن میں تو احکامات ہیں، قوانین ہیں جن کی ضرورت علماء کو ہوتی ہے، طلباء کو ہوتی ہے، محققین اور ریسرچرز کو ہوتی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں کہ قرآن مجید میں بہت سے احکامات اور قوانین ہیں، لیکن قرآن میں احکامات اور قوانین کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو ایک انسان کے لیے نافع اور مفید، بلکہ آدمی کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں انسان کی ہدایت کا، رہنمائی کا اور شفا کا بہت سا سامان موجود ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی تسلی کا سامان موجود ہے۔ قرآن مجید ادب کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں، میڈیکل سائنس کے بارے میں بہت سی باتیں بتلاتا ہے۔ قرآن انسان کا ماضی اور مستقبل بھی واضح کرتا ہے۔ قرآن میں عبرت و نصیحت اور قصے بھی موجود ہیں، سابقہ انبیاء اور پچھلی قوموں کے تذکرے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ قرآن مختلف انداز میں اور ذرا منفرد پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں انسان کو تبھی معلوم ہو سکتی ہیں جب وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے اور گہرے قلبی تعلق کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے۔ اور قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف مقامات پر منعقد ہونے والے دروس قرآن میں شرکت کی جا سکتی ہے۔ اردو، عربی، انگلش، ہر زبان کے اندر تفسیری لٹریچر موجود ہے، اس کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ عربی زبان کا کوئی کورس کر کے خود براہ راست مطالعہ قرآن سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے، غرضے کہ ہر آدمی اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور سوچ بچار اور مشاورت کر کے اپنے لیے قرآن فہمی کا کوئی ذریعہ منتخب کر سکتا ہے اور کوئی راستہ چن سکتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب کا ایک اہم حق ہے جو ہم مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے۔